بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ڈریسز پر جہاں پہلے بات ہوتی تھی تو وہ اب یونیفارم میں آ گئی ہیں۔ یونیفارم میں آنے کی اصل کہانی کیا ہے؟ تنقید بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری طرف نالائق وکیل نے عمران خان صاحب کو پھنسا دیا ہے۔ ویسے تو وہ ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن نالائق وکیل جو کل بھی میں بات کر رہا تھا اسی نالائق وکیل نے پھنسایا ہے۔ وہ کیسے پھنسا رہا ہے؟ ویسے تو الیکشن کمیشن میں بھی ان کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے وہ بھی دوبارہ اسی طرح سے پھنسا رہے گا، اور جہاں الیکشن کمیشن اور عدالتوں کا اور وکیلوں کی بات کریں تو عدالت کا بڑا معاملہ کراچی میں چل رہا ہے، جہاں نیسلا ٹاور کا بھی مسئلہ ہے اور ہندو جم خانہ کا بھی ہے، اور رینجرز ہیڈ کوارٹر سے وہ جو تجاوزات ہیں، سیکیورٹی کی چیزیں ہیں، وہ بھی ہٹانے کا معاملہ ہے۔ وہ ساری کیا کہانیاں ہیں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کے حلف کی برابر پاسداری ہونی چاہیے اور سب سے جواب لیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سیاستدانوں کا وہ حلف ہوتا ہے اور جو بات کرتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، اسی طرح سے جرنیلوں کا اور ججوں کا ان کا بھی تو حلف ہوتا ہے، ان سے بھی تو پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، فیصل واڈا صاحب ایک مشہور سیاست ہے، مشہور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا، سوشل میڈیا جس طرح سے وہ آئے ہیں اور جہاں سے وہ آئے ہیں اور جس کو وہ آن کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹی وی پروگرام میں ایک بوٹ اٹھا کے انہوں نے اپنے سامنے ٹیبل پہ رکھ لیا تھا اور اس کے بعد وہ پروگرام چلا، ان پہ بڑی تنقید ہوتی تھی۔ ابھی کل ہی کاشف عباسی کے پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کس پارٹی کے امیدوار تھے، سینٹ کے ممبر بن گئے ہیں، تو وہ تھوڑا سا نا وہ ہیزیٹنٹ سے تھے، شرما کے، تو کاشف عباسی نے بلکہ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں شرما تو نہیں رہا، لیکن بہرحال وہ شرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں آزاد امیدوار ہوں۔ خیر، وہ کتنے آزاد ہیں اور کس طرح سے آزاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہوتے ہیں، کاشف نے کہا، ہوسٹ نے کہا۔ بہرحال ان کی یہ بات اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے کہ ججز اور جرنیلوں سے بھی تو پوچھنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ پتہ نہیں مذاق کر رہے ہیں یا ظاہر پوچھے گا کون؟ حکومت پوچھے گی نا، تو یا شاید چھیڑ رہے ہیں انہیں کہ ہاں ہمت ہے تو پوچھ کر بتاؤ۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھٹو کیس میں جو اصل مجرم تھے ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوئیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں بھی آپ سے کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا، تو پھر جس نے فیئر ٹرائل نہیں دیا ان کے حوالے سے بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اور ہاں، ایک پرانے اس زمانے کے جج اس بینچ کے اور بعد میں وہ چیف جسٹس بننے والے جسٹس نسیم حسن شاہ، وہ تو برملا اعتراف کر چکے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہ ہم پر پریشر تھا، ہم نے پریشر میں پھانسی دے دی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ سب لوگ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، اپنی نوکری بچانا زیادہ ضروری ہے۔ بندہ کسی کو پھانسی دے دیں تو خیر ہے، لیکن نوکری بچانی زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال ان کی یہ جہاں باتیں چل رہی تھیں وہیں پر سپریم کورٹ، چونکہ چیف جسٹس صاحب کراچی پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں کراچی میں، تو وہاں پہ نیسلا ٹاور کا ذکر ہوا، جس میں اس کا حکم یہ آیا ہے کہ وہ زمین بیچ کر جو الاٹیز تھے جو ان کو ان کے پیسے دلوائے جائے۔ اچھا، وہ بھی ایک بڑی زیادتی والا کیس ہوا تھا نیسلا ٹاور، اگر آپ کو یاد ہوگا۔ خیر، وہ پرانے ججز کے کھاتے میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اگر تھوڑا سا پیچھے جا کے چیف جسٹسز کی اگر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل نکالیں کسی وقت، اور اگر کسی وقت ممکن ہو کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب یا جیسے بھی اگر سپریم کورٹ میں ان چیزوں کو لے آیا جائے، تو وہ جو تاریخ درست کرنے کا اور ہماری یہ عدالتی تاریخ درست کرنے کی ایک جو کوشش ہے، شاید اس حوالے سے کچھ بہتر چیزیں ہو جائیں۔ نیسلا ٹاور کے علاوہ وہاں ہندو جم خانہ کا کیس بھی چل رہا ہے، اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اب ظاہر ہم مجبوری ہے ہماری کہ ہم سسٹم کی بجائے افراد پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم قانون کی بجائے ہم روایت تو پھر بہت غلط ہے نا ہماری، ہاں ہم قانون اور آئین کی بجائے افراد سے توقعات وابستہ رکھتے ہیں، ہمیں نظام سے توقعات نہیں ہیں، افراد سے ہیں۔ تو قاضی فائز صاحب موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پر بطور چیف جسٹس آف پاکستان، تو ہمیں امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ وہیں پر ناجائز تجاوزات اور راستے روکنے اور ساری جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی کیس سنا گیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس اور رینجرز ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی سب کلیئر کر دیں، سارے راستے کھول دیں
تجاوزات ہٹا دیں، سیکیورٹی کے لیے جو اصل میں تو وہ کیا جاتا ہے، بلکہ ریمارکس یہ بھی آئے ہیں کہ اگر اتنا ڈر ہے تو کہیں اور چلے جائیں۔ اچھا، ویسے یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ تمام ادارے پولیس سمیت جنہوں نے عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے، جو عوام کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، وہ اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے بڑی بڑی باڑیں اور بڑی دور دور تک راستے بلاک کر کے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو بڑا کلیئر کٹ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں محفوظ بنانا ہے، پاکستان کو محفوظ، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو، ہماری املاک کو، ہمارے جان و مال کو جنہوں نے محفوظ بنانا ہے، وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھ رہے، انہیں ایکسٹرا سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ملک کلیئر نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اور جب پولیس کی بات کریں تو آج ایک تقریب تھی، بڑی خوبصورت تقریب تھی، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی موجود تھیں، پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی خواتین پولیس اہلکاروں کی، اور وزیر اعلیٰ نے وہاں خطاب کیا، مریم نواز صاحبہ نے، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں بڑا انتظار تھا اس تقریب کا۔ لیکن مزیدار بات یہ تھی، وہ ظاہرہ وزیر اعلیٰ ہیں اور خاتون ہیں تو خواتین ڈریسز کے حوالے سے ذرا کانشیس ہوتی ہیں، تو مریم نواز صاحبہ بھی ظاہرہ ان کے وہ ہمیشہ سے کانشیس ہوتی ہیں، تو آج وہ پولیس یونیفارم میں تھی، اور اسی میں انہوں نے وہ گارڈ آف آنر کا بھی معائنہ کیا، پریڈ کا معائنہ کیا، وہ ساری چیزیں جو تقریب ہوئی ہے تو وہ یونیفارم میں موجود رہی ہیں۔ اچھا، یونیفارم میں ایک تو مطلب خیر انہوں نے تو یہ کہا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ آنا، لیکن اس پہ کچھ لوگوں نے تنقید کی ہے، کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے اسٹاف کو، پولیس والوں کو، لیکن بہرحال اس کے پیچھے اصل وجہ شاید یہ ہے کہ یونیفارم کی طاقت، لوگ یونیفارم کی طاقت سے امپریس ہیں۔ اچھا، ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں تو یونیفارم کا بہت ہی زیادہ رول ہے، یونیفارم کی طاقت کا ہماری سیاست میں، ہماری حکومت میں، ہماری حکومت سازی میں، سب چیزوں میں یونیفارم کا بڑا رول ہے۔ تو سیاستدان وہ یونیفارم بڑا فرینکلی سپیکنگ فوجیوں والی یونیفارم تو نہیں پہن سکتے، شاید ان کا وہ بھی دل کرتا ہو، لیکن پولیس والی یونیفارم انہیں اچھی لگتی ہے اور وہ پہن بھی لیتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی پولیس یونیفارم میں تصویر ہے، پرانی تصویر ہے نواز شریف صاحب کی، اور آج ان کی بیٹی مریم نواز جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی پولیس یونیفارم میں تصویر سامنے ہمارے آئی ہے۔ شاید وہ کہیں بیک اینڈ پہ، کہیں ذہن میں، کہیں لاشعور میں یہ چیز ہوتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے یہ یونیفارم ہے، تو وہ اس کو زیب تن کر کے شاید ان کو اچھا لگتا ہو۔ اچھا، یہ ہے تو انفارچونیٹ چیز کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزراء اور ایک پورا وہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا، ہیرارکی ہے قانون کے مطابق، جہاں اختیارات کا تعین ہو چکا ہوا ہے کہ کس کے پاس کیا اختیار ہے، لیکن اصل اختیار ابھی بھی جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، ہماری منتخب حکومتیں ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم کوئی بھی بہانے بنا لیں کہ فلاں چیز ہو گئی تھی، کیسے تھی، وہ اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے کبھی بھی، آج کر لیں، 10 سال بعد کر لیں، 50 سال بعد کر لیں، جب بھی اس مسئلے کو حل کرنا ہے یہ سیاستدانوں کے ہاتھوں ہوگا، یہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر ہوگا۔ تو جب سیاستدان متحد ہو جائیں گے اور یکسو ہوں گے کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تب اس مسئلے کے حل کا آغاز ہوگا۔ اوور نائٹ نہیں ہو سکے گا، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم ہمیں وہ ابتدا نظر آئے گی، اور وہ تب نظر آئے گی جب ہمارے سیاستدان یکسو ہو کر اور متحد ہو کے چلیں کہ ہاں اب ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ ابھی تو جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف، ان کے سربراہ سیاست پر اور سیاستدانوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان کے خیال میں وہ ایک طاقت ہے، وہ جس بھی پروپیگنڈے کے تحت اور جو بھی سائیکی استعمال کر کے، ٹیکنیک استعمال کر کے، سائنس استعمال کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے وہ جیسے بھی بن گئے ہیں، تو ان کے خیال میں بس وہ ایک طاقت ہے، اور دوسری طاقت ان کے خیال میں فوج ہے، اور وہ صرف فوج سے بات کر کے دوبارہ سے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کو ایگزسٹنس بھی ہوتی ہے، معاشرے میں مختلف آراء بھی ہوتی ہیں، لوگ مختلف پارٹیوں کو پسند بھی کرتے ہیں، لوگ مختلف پارٹیوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ ساری باتیں ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ نہ مانیں، پھنسے تو ہوئے ہیں، جہاں دیگر بہت سارے معاملات ہیں
وہیں ان کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے۔ اچھا، اس کیس میں نالائق وکیل مرواتے ہیں نا۔ میں کل لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا، جب انہوں نے چیئرمین پی اے سی کے لیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے حامد خان صاحب کا ذکر کیا۔ بعد میں انہیں جب احساس دلایا گیا کہ وہ تو سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ نہیں۔ تو اب انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھ کے جو بلنڈر مارا ہے، اصل میں تو انہوں نے بات اوپن کر دی ہے نا کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے، وہ جو کیبنٹ نے ایک 2 نمبر طریقے سے اپروول دی تھی بند لفافے پر۔ اچھا، ایک سٹیج ایسی پاسبل تھی جس پہ ان کا وہ سٹانس یہ ہے کہ اس کیس میں سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کیبنٹ نے ڈیسیژن کیا تھا، تو کیبنٹ کے ڈیسیژن پہ عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی۔ لیکن ساتھ ہی وہ اس میں بتا گئے ہیں کہ کیبنٹ کے ڈیسیژن سے پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ اکاؤنٹ کس نے دیا تھا؟ وہ تو حکومت نے دیا تھا۔ اچھا، وہ شہزاد اکبر صاحب ہوں یا جو بھی ہو، پھر ذمہ دار حکومت ہے نا، اور حکومت کے سربراہ عمران خان صاحب تھے۔ اور کیبنٹ کی اپروول سے پہلے، اب وہ خود یہ مان چکے ہیں، تو کیبنٹ کی اپروول سے پہلے اگر پیسے آ رہے تھے، اصل میں تو ایک 2 نمبر کیس تھا، فراڈ تھا، لٹ مار تھی کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آنے تھے۔ واحد ایک کیس ہے کہ ملک ریاض صاحب کے پیسے وہاں پکڑے گئے کہ بیریا ٹاؤن نے پاکستان سے 2 نمبر پیسہ وہاں پہ ٹرانسفر کیا تھا، وہ اللیگل منی کے طور پہ، بلیک منی کے طور پہ پکڑا گیا، پاکستان کا پیسہ ڈکلیئر ہوا، پاکستان کو واپس ہو رہا تھا، اور وہ عمران خان صاحب نے اٹھا کے ملک ریاض صاحب کے کیس میں ان کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کروا دیا۔ اچھا، یہ اور بات ہے کہ ملک ریاض صاحب اب لنڈن میں بیٹھ کے لنڈن کے صحافیوں کو 50 پلاٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ کیسے انہیں دیں گے اور اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض صاحب کو سزا ہو یا نہ ہو، عمران خان صاحب کا بچنا بہت مشکل ہے۔ بڑا ہی آبویس سا، کلیئر کٹ سا کیس ہے، اور وہ جو شور وہ خود مچاتے تھے نا کہ باہر سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کے لانے ہیں، ہم کریں گے، واحد ایک کیس ہوا ہے جس میں پاکستان سے باہر موجود فراڈ کے پیسے، لٹ مار کے پیسے، پاکستان سے 2 نمبر طریقے سے لے جائے ہوئے پیسے وہ پکڑے گئے ہیں، اور جب وہ واپس آئے تو وہ عمران خان صاحب نے حکومت پاکستان کو دینے کے بجائے بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے، تو وہ اب پکڑے جائیں گے۔ لیکن جہاں پر کیس کی بات ہو تو وہاں پر ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کیس چل رہا ہے، اگرچہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ریفر ہو گیا ہے، لیکن وہاں پر ظاہر ہے وہ کیس چلنا ہے، سپریم کورٹ میں معاملات اس میں آگے آنے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ اس کا ایک فیز تو ہو چکا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی سزائیں مکمل ہو چکی تھیں یا جن کو بری کر دیا گیا تھا ان کو رہا کر دیا گیا عید سے قبل، اور جن کو سزائیں مکمل ہونے پر رہا کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ملٹری کورٹس کی سزاؤں کو تسلیم کر لیا ہے۔ تو اب یہ پروسیس آگے چل رہا ہے، لیکن وہاں پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب دہائیاں دیتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ انہوں نے عدالت میں بھی ہاتھ جوڑے ہیں، اور ان کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتایا جائے۔ اچھا، ویسے یہ جینوئن مطالبہ ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ہم تو بار بار بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا مجرم جو ہے اس کو قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹ کیا جائے، اور اس میں اس کی ایکسیس جو ہے اور اس کی انفارمیشن فیملی تک یا لائرز کی ایکسیس جو ہے یہ لازمی ہونی چاہیے۔ جب ہم ہندوستان سے آئے ہوئے جاسوس کو پکڑ کر اسے بھی عدالت کے ذریعے اس کے وکلاء کو اس تک ایکسیس دیتے ہیں، تو پاکستانی کوئی بھی ملزم ہو یا مجرم ہو، اس کو بھی جو قانون میں اس کے رائٹس ہیں وہ پورے ملنے چاہیے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بڑے درد بھرے انداز میں عدالت سے باہر بھی، جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے ان کی ویڈیو، اس میں ان کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کو مار دیا گیا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کوئی باپ جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھا، مجھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مجھے 9 مئی کے جو مجرمان ہیں اور ملزمان ہیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ میرا تو صرف اتنا سا مطالبہ ہے، وہی مطالبہ جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کرتی تھی۔ وہ جب طالبان کے حوالے سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونے چاہیے، انہیں قانون کے مطابق سزا دیں، یا تو ہم تسلیم کریں کہ ہمارے قانون میں مجرموں کو سزا دینے کی گنجائش نہیں ہے اور سخت نہیں ہے، اور اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، تبدیلیاں کر لیں۔ اب پارلیمنٹ مکمل ہے، حکومت کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، جو ریکوائرڈ ہے وہ تبدیلی کر لیں قانون میں، اور اگر قانون میں ساری چیزیں موجود ہیں، یہ گنجائش موجود ہے کہ ہم مجرموں کو سزا دے سکتے ہیں، تو قانون اور آئین کے مطابق سزا دیں۔ پھر وہ حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا حسان نیازی ہو یا کوئی اور مجرم ہو، انہیں آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے۔
پر اتنی سی ہماری درخواست ہے، امید ہے کہ حکومت اس پر بھی توجہ دے۔ حفیظ اللہ نیازی کی اس ساری دہائیوں کا اور ان کے رونے دھونے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ خبر آئی کہ ان کی ملاقات کرا دی گئی ہے، تو وہ حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا ہو یا کسی بھی دیگر مجرمان کا یا ملزمان کا یا خود ملزمان ہو، ان کو قانون کے مطابق ٹریٹ کریں۔ ان کے گھر والوں سے ملاقات ہونی ہے، ان کے وکیل سے ملاقات ہونی ہے، انہیں جو سزا ہونی ہے قانون کے مطابق دے دیں، لیکن اس قانون کے مطابق انہیں جو سہولتیں ہیں وہ بھی ملنی چاہیے۔ یہ سہولتیں صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے کہ 6 کمرے گرا دیں اور دیواریں بنا دیں اور واش روم نئے بنا دیں اور دیسی ککڑ پکا کے کھلائیں، یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کو بھی اگر ایکسٹرا مل رہی ہیں تو بند ہو جائے، اور جو قانون کے مطابق سب کو ملنی ہے وہ ملے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ شور مچانا ہے نا، اس کا فرق کیا پڑتا ہے کہ وہ خاتون کی جو ویڈیو چلی تھی جو ایک پولیس والے کو ٹکر مار کے چلی گئی، اب وہ چند دنوں میں دوبارہ شور مچا اور وہ ایک صحافی سے بھی ان کا تعلق نکالا گیا۔ وہ صحافی کی سابقہ بیوی ہیں، سابقہ بیوی ہونا ظاہر ہے اس صحافی کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی پاور دیکھیں کہ وہ خاتون اب پکڑی گئی ہیں۔ 4 ماہ پرانا کیس تھا وہ، لیکن اب سوشل میڈیا پہ شور مچنے کے بعد وہ گرفتار ہوئی ہیں اور تھانہ نصیر آباد ہے پنڈی کا، اور اب انہیں 14 روزہ ریمانڈ پہ جیل بھجوا دیا گیا ہے۔ حکومت کو، اداروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا کا شور کا انتظار نہ کریں، وہ حفیظ اللہ نیازی کے لیے شور ہو یا اس خاتون کی گرفتاری کے لیے شور ہو۔ جو قانون کے مطابق ہے چیزیں اس کے مطابق چلیں، عوام کو ریلیف دیں، عوام کے لیے کام کریں، اور عوام کے لیے کام کرنا تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے جو میں نے ذکر کیا تھا کل بھی، کراچی میں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کاروباری افراد سے، جو مشورے آئے ہیں وہ مشورے بھی سنیں اور وہ سارے اقدامات کریں جو میرے اور آپ سمیت ہم 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے ضروری ہیں۔ شکریہ۔